میرا نام سعدیہ عزیز ہے اور میں نے جب سے ہوش سنبھالا خود کو دنیا سے الگ تھلگ اور ویران اور خاموش ماحول میں پایا تھا، اور وہ خاموش ماحول تھا میرے گھر یعنی عزیز ہاؤس کا۔ عزیز میرے والد صاحب کا نام تھا جو علاقے کی ہی مسجد کے مولوی تھے۔ چونکہ میں ایک مولوی کی بیٹی تھی سو مجھ پر باقی لوگوں سے زیادہ پابندیاں عائد تھیں اور میں زندگی کو بھی باقی لڑکیوں کی طرح نہیں جی سکتی تھی۔ میں چھت پر نہیں جا سکتی تھی، میں بال نہیں کھول سکتی تھی، میں بازار نہیں جا سکتی تھی، اور تو اور میں اسکول کے بعد کالج جانے کا خواب رکھتی تھی، لیکن میں کالج بھی نہیں جا سکی تھی کیونکہ کالج میں لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ پڑھتے تھے اور بقول ابا کے یہیں سے ماحول خراب ہونا شروع ہوتا تھا۔ میں گھر کی اونچی 4 دیواروں اور 7 پردوں میں رہنے والی لڑکی تھی جو دنیا کی نظروں میں بڑی بیوی اور نیک پارسا تھی، لیکن مجھے ایسی پارسائی نہیں چاہیے تھی جو مجھے قید میں ڈال دیتی۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ کر تو جیسے میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا تھا جس کی سزا قید کی صورت مجھے ملی تھی۔ ماں میری حیات تھی نہیں، ورنہ میرے ارمانوں اور آسمان کی بلندیوں پر اڑنے کا خواب پورا کرنے کے لیے شاید وہ ہی میری ساتھی بن جاتی۔ گھر میں صرف ابا اور دادی رہتے تھے، اور ابا وہی کرتے تھے جو دادی کہتی تھی، اور دادی وہی سب ابا کو کرنے کا کہتی تھی جو مجھے اذیت پہنچاتا تھا۔ میں وہ لڑکی تھی جسے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد کسی نامحرم نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، لیکن میرے اندر کی یہ خواہش تھی کہ ہر نظر مجھے دیکھے اور مجھے سراہے، کیونکہ میں بے پناہ حسین تھی، اور ایسے حسن کا کیا ہی فائدہ جسے سراہنے کے لیے 100 لوگ موجود نہ ہو۔ میں جوان تھی، اور جوانی جب بھٹکتی ہے تو باغی ہو جاتی ہے۔ مجھ میں بھی باغی پن آتا جا رہا تھا، اور اسی باغی پن کے چلتے ایک دن میں نے کچھ ایسا کیا جو کرنے کے بارے میں میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور سوچنا تو دور کی بات، میں نے کبھی اس چیز کی خواہش کی تھی اور نہ ہی کوشش، لیکن مجھ سے وہ کام سرزد ہو گیا تھا۔ ہمارے گھر میں ابا اور دادی دونوں کے پاس ہی نوکیا کے سادہ سے فون تھے، لیکن ان دونوں موبائلوں کو ہاتھ لگانا مجھ پر حرام تھا۔ ابا اور دادی دونوں اپنے اپنے موبائل میری پہنچ سے ایسے دور رکھتے تھے جیسے بچوں سے دوائیاں دور رکھی جاتی ہیں، لیکن اس دن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ دادی کو بہت تیز بخار نے پکڑ لیا۔ یہ قسمت کا ہی کھیل تھا کہ اتفاقاً اس دن ابا بھی گھر پر نہیں تھے۔ میں نے دادی کو ٹھنڈی پٹیاں کی، لیکن دادی کا بخار اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا، بلکہ ان کی حالت اور بگڑتی جا رہی تھی۔ جب موت قریب آتی دکھائی دی دادی کو تو انہوں نے مجھ پر لگی ہوئی تمام پابندیوں پر لعنت بھیجی اور مجھے ریحان کو فون کر کے بلانے کے لیے کہا۔ ریحان ہمارا پڑوسی تھا، اور مجھے یاد تھا کہ وہ میرا ہی ہم عمر تھا، اور سارا بچپن اس کے ساتھ کھیلتے کودتے نکالا تھا۔ میں نے جھٹ سے دادی کا فون پکڑا اور ریحان کو فون کر کے آنے کا کہا تاکہ دادی کو ہسپتال لے جایا جائے۔ فون کرنے کے ٹھیک 10 منٹ بعد دروازے پر دستک ہوئی تو اپنا دوپٹہ سنبھالتی میں دروازے تک آئی، اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو دوپٹے کا پلو جو میں نے ناک پر رکھا ہوا تھا کھسک گیا، اور سامنے کھڑا ریحان منجمد ہو گیا تھا۔ میں گھبرا گئی اور اندر کو بھاگی۔ دادی کو ہسپتال لے جانے کی بجائے کچھ ہی دیر میں ریحان ڈاکٹرنی کو گھر لے آیا تھا، کیونکہ یہ محلے داری کا تقاضا تھا کہ مولوی صاحب کے گھر کی عورتوں کا پردہ قائم رکھا جائے۔ لیکن ریحان کی نظریں مجھے پریشان کرنے لگی تھیں۔ جب تک وہ ڈاکٹرنی کو لے کر چلا نہیں گیا تھا مجھے مسکرا کر دیکھتا رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے سوچا تو مجھے اس کے بارے میں سوچنا اچھا لگا۔ کسی کو پہلی بار میں نے یوں خود کو تکتے پایا تھا، اور سب سے خاص بات یہ کہ وہ مرد تھا، اور مرد بھی ایسا جو بلا کا ہینڈسم تھا۔ اگلے دن دادی کی طبیعت کا پوچھنے کے بہانے اس نے فون کیا، اور بات میری خیر خیریت پر آ کر ختم ہوئی تھی۔ 2 دن بعد ابا بھی گھر واپس آ گئے تھے، لیکن میرا جو زبانی کلامی تعارف ریحان سے ہو چکا تھا وہ میرے پروں کو ہوا دینے کے لیے کافی تھا۔ دادی چونکہ زیادہ تر بیمار رہنے لگی تھی، اسی لیے ان کا موبائل ہر وقت میرے پاس رہنے لگا تھا، اور دادی کے فون سے ہی میری ریحان سے بات ہونے لگی، جو کہ صرف 1 ماہ میں ہی بہت گہری ہو گئی تھی۔ میں ابا اور دادی سے چھپ چھپ کر ریحان سے گھنٹوں باتیں کرنے لگی تھی۔ میرے اوپر ریحان کا نشہ اس قدر طاری ہو چکا تھا کہ مجھے نہ نماز کا ہوش رہا تھا، نہ قرآن کا، اور خدا کا ڈر بھی نہیں۔ میں بس ریحان کی باتوں کے جال میں پھنستی ہی چلی جا رہی تھی، اور ایک دن جب چپکے سے ریحان مجھے ٹچ موبائل دے گیا تو مانو میری زندگی بدل گئی تھی۔ ٹچ موبائل میں بہت احتیاط سے میں نے دادی اور ابا سے چھپا کر رکھا ہوا تھا،
لیکن میں دن میں 100 سے زیادہ تصاویر ریحان کو بھیجتی تھی اور میری ہر تصویر پر وہ فدا ہو جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ بات ویڈیو کال اور پھر واہیات گفتگو پر آ گئی تھی۔ ریحان رات دن میری محبت کا دم بھرنے لگا اور مجھ سے شادی کی خواہش کرنے لگا، لیکن ہم دونوں ہی جانتے تھے کہ ہم دونوں کا ملن نہیں ہو سکتا۔ میرے ابا کبھی بھی ریحان کے ہاتھ میں میرا ہاتھ نہیں دیں گے، سو طے یہ پایا کہ میں اور ریحان بھاگ کر دوسرے شہر چلے جائیں گے اور وہاں نکاح کر لیں گے۔ ریحان فی الحال کوئی کام نہیں کرتا تھا، اسی لیے سفر کے اور مزید دوسرے اخراجات پورے کرنے کے لیے میں نے اپنی مرحومہ ماں کے زیور اور دادی کی کمیٹی کے پیسے اٹھائے اور رات کے اندھیرے میں چپکے سے گھر کی دہلیز کو ریحان کے سہارے پار کر دیا۔ گھر سے نکل کر ہم سیدھا ریلوے اسٹیشن پہنچے اور وہاں سے سیدھا لاہور۔ میں نے گھر سے لایا ہوا تمام سامان ریحان کے حوالے کر دیا تھا۔ ریحان نے ہی ہوٹل میں رہائش کے لیے کمرہ لیا تھا۔ ہوٹل کے کمرے میں بغیر کسی رشتے کے 7 پردوں میں رہنے والی لڑکی آ گئی تھی تو اسے اور کیا چاہیے تھا۔ مجھ سے محبت کے لاکھوں اظہار کر کے اور اگلے ہی روز نکاح کا وعدہ کرتے ہوئے میرے 1000 بار منع کرنے کے باوجود وہ مجھ پر حاوی ہو گیا تھا۔ میں ایک نیک اور پارسا باپ کی نیک اور پارسا بیٹی رات کے اندھیرے میں کسی نامحرم کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی تھی۔ کائنات کانپی تھی لیکن میرا دل کانپا تھا نہ پچھتایا تھا۔ میں اگلے دن کی شدت سے منتظر تھی جب میرا اور ریحان کا نکاح ہونا تھا۔ اگلے روز ریحان مجھے لیے اندرون لاہور کی گلیوں سے گزرتا ہوا ایک اونچی اور شاندار عمارت کے سامنے لے آیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کون سی جگہ ہے، لیکن ریحان کا ہاتھ تھامے میں پورے بھروسے کے ساتھ اس حویلی میں داخل ہوئی تھی۔ ابھی حویلی میں داخل ہوئے آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ ریحان نے کچھ ایسا کیا جو میرے پیروں تلے سے زمین اور سر سے آسمان غائب کرنے کے لیے کافی تھا۔ ریحان میرے ساتھ ایسا کرے گا میرے وہم و گمان میں ہی نہیں تھا۔ ریحان میرا تمام زیور لینے کے بعد اور میرے ساتھ رات گزارنے کے بعد مجھے ہیرا منڈی کے ایک طوائف خانے میں فروخت کر چکا تھا اور میرے بدلے ایک موٹی رقم لے کر وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ میں شوق کی کیفیت میں بیٹھی نفی میں سر ہلاتی رہی تھی۔ میں اپنے باپ کو دھوکہ دے کر آئی تھی، میرے ساتھ یہی ہونا بنتا تھا۔ ریحان میرے ساتھ بہت بڑی گیم کھیل گیا تھا۔ میں وہ کتا تھی جو گھر کی رہی تھی نہ گھاٹ کی۔ سو کچھ دن رونے دھونے کے بعد میں نے حقیقت کو قبول کر لیا اور رقاصہ کی تربیت حاصل کر کے محفلوں میں ناچنے لگی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے حسن اور رقص کے شائقین اور خریدار بڑھنے لگے تھے اور ہر شخص کی صرف ایک ہی خواہش تھی، میرے ساتھ رات گزارنے کی۔ طوائف کی زندگی پر سمجھوتا کر لیا تھا، سو ہر رات شہر کے معزز لوگوں کے ہاتھوں میں پامال ہونے لگی تھی۔ میرے باپ نے دنیا کی میلی نظر سے بھی مجھے بچا کر رکھا تھا، لیکن میں نے خود کی عزت خود ہی نیلام کر دی تھی۔ مجھے ہیرا منڈی کے کوٹھے پر رہتے ہوئے 2 مہینے ہوئے تھے جب میری زندگی میں وہ بہار بن کر آیا تھا، وہ جس کے آنے سے مجھے لگا کہ میں عزت والی زندگی بھی جی سکتی ہوں، وہ جس کا دل میرے لیے دھڑکنے لگا تھا، وہ جو میرے ماضی کو معاف کرنے اور بھولنے کا ہنر رکھتا تھا۔ وہ عباد سدیس تھا۔ ایک شام اس کے دوست اسے زبردستی لے آئے تھے، لیکن پھر اس کی نظریں مجھ پر جمی کی جمی رہ گئیں تو اسے میرے ساتھ رات گزارنے کے لیے اس کے دوستوں نے بھیج دیا اور میری مالکن کو منہ مانگی رقم ادا کی تھی۔ میرے پاس آ کر عباد مجھے دیکھتا ہی رہا تھا اور مجھے پامال کرنے کی بجائے اس نے سیدھا مجھ سے شادی کی بات کی تو میں شاکڈ رہ گئی تھی۔ ایک طوائف سے ایک شریف مرد شادی کی بات کر رہا تھا، حیران ہونا تو بنتا تھا۔ عباد نے کہا کہ اسے مجھ سے پہلی نظر میں محبت ہو گئی ہے اور اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرا ماضی کیسا ہے، وہ بس میرے مستقبل کو خوبصورت کرنا چاہتا ہے۔ بھلے میں طوائف بن چکی تھی لیکن اندر سے تھی تو ایک عورت ہی جو ایسی محبت بھری نظروں اور باتوں سے پگھل سکتی تھی۔ میں بھی عباد کی باتوں پر پگھل گئی تھی اور اس کے سینے پر سر رکھ کر اپنے اوپر گزرا ہر کرب بیان کیا تو اس نے بدلے میں ایک ایسا جملہ کہا جس نے میرے تمام زخموں پر مرہم کا کام کیا تھا۔ اس نے کہا میری ہونے والی بیوی نے اتنا سب کیسے برداشت کر لیا۔ اگلے دن عباد چلا گیا لیکن میں بہت خوش تھی، بلکہ ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں اڑ کر عباد کے پاس پہنچ جاؤں اور وہ زندگی جیوں جس کی مجھے تمنا ہے۔ شام کو عباد پھر آیا تھا اور جب میرے کمرے میں آیا تو وہ جلدی میں لگ رہا تھا۔
مجھے دیکھتے ہی بولا کہ میں کل کسی بہانے سے کوٹھے سے نکل کر دربار تک آؤں جہاں سے وہ مجھے لے کر بھاگ جائے گا۔ عباد امیر نہیں تھا جو میری مالکن کو پیسے دے کر مجھے خریدتا، اور اس کے پاس جو بھی جمع پونجی تھی وہ 2 دن میرے پاس گزارنے کے بدلے میں میری مالکن کو دے چکا تھا۔ سو یہی طے پایا کہ ہم موقع ملتے ہی وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ اس رات ہم دونوں نے مل کر مستقبل کے بہت سے خواب سجائے تھے، اور میں تو اس بات پر خوش تھی کہ کل میں عباد کے نکاح میں بندھ کر پھر سے ایک عزت دار لڑکی کہلاؤں گی۔ یہ ویسی ہی رات تھی جو 2 ماہ پہلے ریحان کے ساتھ مستقبل کے سپنے سجاتے ہوئے گزری تھی۔ اس رات ریحان کے وعدوں کے جال میں پھنس کر میں نے اسے خود تک رسائی دی تھی، اور آج کی رات عباد کا ساتھ پانے کا خواب سجائے میں نے اور عباد نے سب حدیں پار کی تھی۔ عباد نے کہا تھا ہماری شادی ہونے والی ہے، اس لیے ہم دونوں جو بھی کریں جائز ہے۔ اگلے دن میں 2 ساتھی طوائفوں کے ساتھ دربار پر گئی اور پھر ان دونوں سے نظر بچا کر دربار سے باہر آئی جہاں عباد اور اس کا دوست میرے منتظر تھے۔ ہم گاڑی میں بیٹھ کر سیدھا ایئرپورٹ پہنچے تھے اور وہاں سے کراچی کی فلائٹ لی تھی۔ کراچی پہنچ کر عباد مجھے ایک عالی شان ہوٹل کے ایک کمرے میں لے گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ کمرہ خالی نہیں تھا۔ وہاں پر 1 نہیں 2 نہیں پورے 5 مرد بیٹھے ہوئے تھے۔ عباد نے کہا کہ یہ سب ہمارے نکاح کے گواہ ہیں، تو میں مطمئن ہوئی تھی، لیکن دل کو عجیب سا دھڑکا لگا ہوا تھا، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میرے ساتھ ایک بار پھر سے دھوکا ہوا تھا، اور دھوکا بھی ایسا جس نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک ایسا منظر دیکھا جس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ میں نے دیکھا کہ عباد نے وہاں بیٹھے 5 مردوں کے نوٹوں کی بہت ساری گڈیاں لی اور مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ مجھے ان کے حوالے کر کے جا چکا تھا۔ اگلی صبح عباد میرے پاس آیا تو میرا جسم درد اور زخموں سے چکنا چور ہو چکا تھا، لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے مجھ سے جھوٹی محبت کے دعوے کیے تھے تاکہ مجھے پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا سکے، اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا تھا۔ عباد پیسوں کے عوض کبھی مجھے کسی کو رات بھر کے لیے بیچ دیتا تھا، اور کبھی امیروں اور سیاستدانوں کی محفلوں میں نچوانے کی منہ مانگی رقم لیتا تھا۔ میں پوری طرح سے گندی ہو چکی تھی، لیکن اس سب سے رہائی کا مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ میں بری طرح سے اس چنگل میں پھنسی ہوئی تھی۔ عباد کے لیے میں کمانے کا ذریعہ بن چکی تھی، اور وہ 2 ٹکے کا انسان مجھے بیچ بیچ کر کروڑوں کما چکا تھا۔ میں بہت تھک چکی تھی اور اس سب سے نکلنا چاہتی تھی، لیکن مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن بہت تنگ آ کر میں نے عباد کے گھر سے بھاگنے کا ارادہ کر لیا، اور اس میں کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ میں واپس اپنے ابا کے پاس جانا چاہتی تھی، کیونکہ ان کے سوا کوئی بھی اس دنیا میں ایسا نہیں تھا جو میری حفاظت کر سکتا۔ عباد کے گھر سے بھاگ کر میں کچی آبادی کی طرف نکل آئی تھی، کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ ابا کا گھر اسلام آباد میں تھا، اور وہاں تک جانے کے لیے بہت پیسے چاہیے تھے۔ میرے گلے میں سونے کا ایک لاکٹ تھا، لیکن اگر میں اس کو خود کسی جیولر کے پاس لے جا کر بیچتی تو عباد جلد مجھ تک پہنچ جاتا۔ اسی لیے کچی آبادی کی ایک جھونپڑی میں نے پناہ لی، جہاں 2 میاں بیوی اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے رہتے تھے۔ میں نے 1 ہفتے تک ان کی جھونپڑی میں چھپ کر معاملہ ٹھنڈا ہونے کا انتظار کیا، اور پھر جھونپڑی والے کو وہ لاکٹ فروخت کرنے کے لیے بھیج دیا۔ کم از کم بھی وہ لاکٹ 2 لاکھ کا تھا، لیکن جب جھونپڑی والا واپس آیا تو بہانے کرنے لگ گیا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ پیسے دیکھ کر اس کی نیت خراب ہو گئی ہے، اور وہ مجھے پیسے نہیں دینا چاہتا۔ بہت کہنے اور منتیں کرنے کے باوجود اس نے پیسے نہیں دیے، بلکہ مجھے آبادی سے باہر پھینک دیا۔ مجھے جو بھی شخص آج تک ملا تھا مجھے دھوکہ ہی دیا تھا، اور میں اب سمجھی تھی کہ کیوں میرے ابا مجھے دنیا سے چھپا کر رکھتے تھے۔ ہارے ہوئے انداز میں بے بسی کی مورت بنے میں فٹ پاتھ پر چلتے چلتے کب سڑک پر چلنے لگی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میرے کانوں نے تیز رفتار ہارن کی آواز سنی، لیکن مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں سڑک سے ہٹ جاتی۔ پھر اگلے ہی پل میرا گاڑی کے ساتھ تصادم ہوا، اور سڑک پر گرتی میں ہوش اور حواس سے بیگانہ ہوتی چلی گئی تھی۔ مجھے ہوش آیا تو خود کو ہسپتال کے بستر پر پایا تھا۔ میرے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور ہاتھ ڈرپ میں جکڑا ہوا تھا۔ میرے پاس ایک خوبرو اور ماڈرن سی لڑکی کھڑی تھی جو مجھے ہوش میں آتے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ اس نے میری خیر خیریت دریافت کی اور مجھ سے میرے گھر کا پتہ پوچھا، لیکن میرے پاس کوئی گھر نہیں ہے یہ جان کر اسے مجھ سے ہمدردی ہونے لگی تھی۔ اس کے ساتھ اس کا شوہر بھی تھا۔ میں ان کی گاڑی سے ہی ٹکرائی تھی۔
یہ دونوں چاہتے تو مجھے چھوڑ کر بھاگ سکتے تھے، لیکن وہ مجھے ہسپتال لے آئے تھے، اور یہ جان کر کہ میں اس دنیا میں بالکل اکیلی اور بے سہارا ہوں، ڈسچارج ہونے کے بعد وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے تھے۔ ان کا بہت بڑا سا گھر تھا جس میں صرف وہ دونوں ہی رہتے تھے۔ میں ان کے ساتھ ہی رہنے لگی تھی اور میں نے محسوس کیا تھا کہ یہ دونوں مجھے آج تک ملے ہوئے سب لوگوں سے مختلف ہیں۔ سارا باجی بہت خوبصورت اور ماڈرن تھی، لیکن اخلاق کی دولت سے مالا مال تھی، اور احسن بھائی بہت پرشفیق سے انسان تھے، لیکن دونوں کی بدقسمتی کہ شادی کو 8 سال ہونے کے بعد بھی ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ دونوں کو ہی بچوں کا بہت شوق تھا، لیکن سارا باجی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ سارا باجی کو بچوں کا بہت شوق تھا، اسی لیے شادی کے 8 سال بعد دل پر پتھر رکھ کر انہوں نے احسن بھائی کو دوسری شادی کرنے کی اجازت دے دی، لیکن احسن بھائی دوسری شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ایک بچہ اڈاپٹ کر لیا جائے، لیکن سارا باجی ایسا نہیں چاہتی تھی، سو مجبوراً احسن بھائی کو شادی کے لیے ماننا ہی پڑا۔ احسن بھائی شادی کے لیے مان چکے تھے، لیکن اچانک سارا باجی نے کچھ ایسا کیا جس نے احسن بھائی اور میرے جسم سے جیسے جان نکال دی تھی۔ سارا باجی ایسا بھی سوچ سکتی ہیں، مجھے اندازہ نہیں تھا، اور احسن بھائی وہ تو شوق کی کیفیت میں تھے۔ سارا باجی نے سب معاملات خود سے طے کر دیے تھے۔ انہوں نے احسن بھائی کی شادی مجھ سے کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ بھی خود سے کر لیا تھا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی احسن بھائی مجھے طلاق دے دیں گے اور میں اپنا بچہ ان دونوں کو دے دوں گی۔ مجھے لگا تھا کہ مفاد پرست لوگوں کی دنیا سے دور میں چند اچھے لوگوں کے درمیان آ گئی ہوں، لیکن میں غلط تھی۔ یہاں اچھے چہروں کے پیچھے مطلبی چہرے چھپے تھے۔ ہر شخص مفاد پرست تھا اور اپنے مفاد کے لیے جیتا تھا۔ میں سارا باجی کے گھر پر رہتی تھی، سو انکار کا آپشن میرے پاس نہیں تھا۔ میں ان دونوں کو اپنے ماضی کے بارے میں بھی بتا نہیں سکتی تھی، ورنہ وہ دونوں مجھے گھر سے نکال دیتے اور میں ایک بار پھر سے گندے لوگوں کے چنگل میں پھنس سکتی تھی۔ میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی تھی، اور یوں میری شادی احسن سے ہو گئی تھی۔ شادی کے 1 ماہ بعد جب ڈاکٹرنی نے میرے امید سے ہونے کی خبر سنائی تو احسن اور سارا باجی کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ سارا باجی نے تو مجھے ہتھیلی کا چھالا بنا لیا تھا۔ میری ہر خواہش میرے منہ سے نکلنے سے پہلے پوری ہونے لگی تھی، اور میرا پیر زمین پر نہیں لگنے دیا جاتا تھا۔ سارا باجی سارا دن میرے نخرے اٹھاتی رہتی تھی، اور احسن کا رویہ اتنا اچھا تھا کہ میں خود کو ان سے محبت کرنے سے نہیں روک پائی تھی۔ میں جانتی تھی یہ سب عارضی ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد یہ سب ختم ہو جائے گا، لیکن پھر بھی میں بہت خوش تھی۔ بہت عرصے کے بعد میں نے خوشی کو محسوس کیا تھا، اور اس خوشی کو میں جی لینا چاہتی تھی۔ 9 ماہ بہت خوبصورتی سے گزرے، اور میری گود میں اوپر والے نے ایک نہیں بلکہ 2 بچے ڈالے تھے، ایک معصوم سی گڑیا اور ایک معصوم سا گڈا۔ سارا باجی اور احسن تو 2 بچوں کو دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ ہم سب ہی بہت خوش تھے، لیکن میرا دل اندر سے کٹ رہا تھا، کیونکہ مجھے میرے بچوں کو چھوڑ کر جانا تھا۔ مجھے ابا کے پاس واپس جانا تھا، جس کے لیے رقم مجھے سارا باجی نے دینی تھی، اور میں نے اپنے بچے ان کے حوالے کر دینے تھے۔ آج تک سب مجھے بیچتے رہے تھے، اور آج میں نے اپنے بچوں کو بیچ دیا تھا۔ 2 ماہ تک بچوں کو دودھ پلانے کے بعد میرا وہاں سے جانے کا وقت آن پہنچا تھا۔ احسن نے مجھے طلاق دے دی، اور سارا باجی مجھے میرے ابا کے گھر چھوڑنے آئی تھی۔ انہوں نے ابا کو یقین دلایا کہ میں سارا عرصہ ان کے پاس رہی ہوں، لیکن ابا مجھے گھر پر رکھنے کو تیار نہیں تھے۔ ابا نے محلے والیوں کو یہی بتایا تھا کہ میں اپنی بیمار نانی کا خیال رکھنے کے لیے گئی ہوں، جس سے ابا کی عزت بچ گئی تھی۔ میں نے ابا کے پیروں میں گر کر ابا سے معافی مانگی، لیکن ابا نے مجھے معاف تو نہیں کیا تھا، مگر اپنے گھر میں رکھ لیا تھا۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ محفوظ چھت، سو میں مطمئن ہو گئی تھی، اور اب میرا زیادہ تر وقت جائے نماز پر بیٹھ کر اپنے رب سے رو رو کر معافیاں مانگتے ہوئے گزرتا تھا۔ میں نے خود کے ساتھ خود ہی بڑا ظلم کیا تھا۔ مجھے اپنے بچے بھی بہت یاد آتے تھے، لیکن میں دل پر پتھر رکھے ان کو صرف یاد ہی کرتی تھی۔ انہی دنوں ریحان پھر سے میرے پیچھے ہو گیا تھا۔ اس نے جب یہ سنا کہ مولوی عزیز کی بیٹی اپنی نانی کے گھر سے واپس آ گئی ہے، تو شاید وہ ڈر گیا تھا کہ میں سب کو اس کی اصلیت نہ بتا دوں، لیکن ایسا کرنے سے بدنامی تو میری ہی ہونی تھی، سو میں نے اپنی بچی کھچی عزت کو بچا کر رکھنے کا فیصلہ کیا تھا اور اپنا معاملہ رب کے سپرد کر دیا تھا۔ ریحان میری چھت پر پتھر میں لپیٹ کر چٹھیاں پھینکتا تو کبھی میری دادی کے نمبر پر فون کر کے تنگ کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ بلیک میلنگ پر اتر آیا تھا۔ انتہائی کوئی گھٹیا مرد تھا جو ایک بار پھر مجھے تنہائی میں ملنے کی خواہش رکھتا تھا،
لیکن میں خود کو مزید گندا نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ میں نے ریحان کو اگنور کرنا شروع کیا اور اسی دوران محلے میں عجیب و غریب سی افواہیں گردش کرنے لگی تھی، کچھ ایسی باتیں جو ناقابل یقین تھیں۔ میں نے سنا کہ ایک غیر مسلم لڑکا جس کا نام مائیکل تھا، وہ روز ہمارے گھر کے دروازے پر کھڑا ہوتا اور جب بھی میرے ابا کو دیکھتا تو کہتا کہ میری اپنی بیٹی سے شادی کروا دو، میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ وہ شخص عجیب معمہ تھا جو مجھے جانتا نہ تھا، اس نے مجھے دیکھا نہیں تھا لیکن وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے میری نیکی اور پارسائی کے بہت قصے سنے ہیں اور وہ اسلام پر بھی یقین رکھتا ہے، اسی لیے اسلام قبول کر کے اپنی ہدایت کے لیے وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ جب مائیکل کا آنا جانا ہمارے علاقے میں بڑھ گیا تو لوگ چہمگویاں کرنے لگے اور پھر میرے ابا کو مشورہ دیا کہ وہ میری شادی مائیکل سے کروا دیں۔ ایک شخص اسلام قبول کرے گا تو اس کا ثواب سب کو ہوگا۔ میرے ابا مولوی آدمی تھے تو ساری زندگی گناہ اور ثواب کو تولتے ہی گزار دی تھی، سو ثواب کمانے کا لالچ انہیں مائیکل تک لے گیا۔ انہوں نے مائیکل کو اسلام قبول کروایا اور پھر رشتہ لانے کو کہا۔ ابا جلد سے جلد میرا بوجھ اپنے کندھوں سے اتارنا چاہتے تھے، اسی لیے بنا کسی تحقیق کے مجھے مائیکل، جو کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ساجد بن چکا تھا، اس کے ساتھ نکاح کر کے رخصت کر دیا تھا۔ دراصل ابا ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں میرے اتنا عرصہ لاپتہ رہنے کی اصل وجہ لوگوں کو پتہ لگ گئی تو بہت بدنامی ہوگی، اسی لیے میری شادی بہترین فیصلہ تھا۔ میرا ساجد کے ساتھ نکاح نہایت سادگی سے ہو گیا۔ جیسے ہی نکاح ہوا تو ساجد کو آفس کی طرف سے ایمرجنسی کال آئی اور اسے جانا پڑا، لیکن پھر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا کیونکہ ساجد گیا تو تھا لیکن واپس نہیں آیا تھا۔ ساجد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جس کے نتیجے میں وہ موقع پر ہی مر گیا تھا۔ میری قسمت ہی بری تھی جو مجھے کوئی خوشی نصیب ہی نہیں ہوتی تھی۔ ساجد کے سوئم کے بعد میرے ساس، سسر اور دیور نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی بات کہی، کیونکہ ان کے خاندان میں رواج تھا کہ لڑکی اگر بیوہ بھی ہو جائے تب بھی اپنے سسرال میں ہی رہتی تھی۔ ابا کا دل مجھے ابھی تک معاف نہیں کر پایا تھا، نہ انہیں مجھ پر اب یقین رہا تھا، سو انہوں نے مجھے میرے ساس سسر کے ساتھ بھیج دیا۔ میں بہت روئی لیکن ابا نے میری ایک نہ سنی اور اپنے گھر کے دروازے مجھ پر ہمیشہ کے لیے بند کر دیے تھے۔ میں سسرال آئی تو میرا دل بند ہونے لگا تھا کیونکہ سسر اور دیور میرے قدموں میں بیٹھ گئے تھے اور ساس نے مجھے لال جوڑا پہنا کر دلہن بنا دیا تھا۔ پھر کچھ ایسا منظر میں نے دیکھا جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ قسمت مجھے بار بار اسی دوراہے پر لا کر کھڑا کر رہی تھی جہاں سے میری بدقسمتی کا آغاز ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ گھر کا دروازہ کھلا تھا اور پھر اندر جو شخص داخل ہوا، میں حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ شخص ساجد تھا۔ ساجد تو مر چکا تھا، پھر وہ زندہ کیسے ہو سکتا تھا؟ لیکن پھر ساجد کے پیچھے جو شخص گھر میں داخل ہوا اسے دیکھ کر میں خوف سے کانپنے لگی تھی۔ وہ شخص عباد تھا اور مجھے میرے گھر سے یہاں تک لانے کے لیے یہ سارا کھیل عباد نے رچایا تھا۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن عباد نے مجھے پکڑ لیا اور اپنا سارا غصہ مجھ پر نکالتے مجھے بہت مارا تھا۔ جب مجھے اذیت دینے کے بعد عباد سو گیا تو میں اس کے گھر سے بھاگی تھی اور پولیس اسٹیشن جانے کی بجائے میں نے اپنے ہاتھوں پر پڑی چوڑیاں بیچی اور فلائٹ لے کر سیدھی کراچی پہنچی تھی۔ آسن پولیس میں تھے اور ایک وہی تھے جو میری مدد کر سکتے تھے۔ میں ان کے گھر پہنچی اور سب سچ انہیں بتا دیا۔ میرا سچ جان کر کتنی ہی دیر وہ کچھ بول نہ پائے تھے لیکن پھر مجھے تحفظ کا یقین دلایا تھا۔ ابھی یہ درد موجود تھا کہ احسن نے ایک ایسی خبر سنائی جس نے دل چیر دیا تھا۔ احسن نے بتایا کہ میرے جانے کے بعد اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سارا امید سے ہو گئی، لیکن بدقسمتی کے ایک صحت مند بیٹے کو جنم دیتے وقت سارا جان کی بازی ہار چکی تھی اور اب احسن اکیلے ہی تینوں بچوں کو سنبھال رہے تھے۔ احسن کی آنکھوں میں سارا کو کھونے کا غم سمندر بن چکا تھا۔ میں احسن کے گھر پر ہی رک گئی اور بچوں کے لیے ان کی ماں بن گئی تھی، اور احسن نے انتھک کوشش اور محنت کر کے عباد اور اس کے پورے ریکٹ کو گرفتار کر کے مجھے ساجد سے طلاق دلوائی۔ عباد اور اس کے پورے ریکٹ کو سزا سنائی گئی تھی۔ وہ صرف سزا کے نہیں پھانسی کے لائق تھے جنہوں نے میری زندگی جہنم کی تھی۔ صرف اتنا ہی نہیں، ریحان کو بھی پولیس نے اپنی حراست میں لے لیا تھا۔ ریحان میرے علاوہ کافی اور لڑکیوں کو بھی محبت کے جال میں پھنسانے کے بعد ان کی عزت سے کھیل کر اور سارا مال لوٹ کر فروخت کر چکا تھا۔ اس کے خلاف بھی کئی ثبوت احسن نے اکٹھے کیے تھے اور کچھ کیسز خود سے اتنے ڈالے کہ وہ کبھی نکل نہ پائے۔ میرے تمام مجرم جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھے اور مجھ پر گزری قیامت کو سن کر لوگوں نے مجھ پر تھو تھو کرنا شروع کر دیا تھا اور ابا نے مجھے آگ کر دیا تھا۔
کسی نے یہ سوچا نہ کہا کہ لڑکی نے بہت عذاب جھیلے ہیں، اس کو حوصلہ دیا جائے، لیکن نہیں، سب کی نظر میں قصور میرا تھا۔ میں ایک بار پھر بے سہارا ہو چکی تھی، لیکن ایسے وقت میں احسن نے مجھے سنبھالا اور میرے ماضی کو فراموش کر کے دوبارہ مجھ سے شادی کی، اور آج میں، احسن اور ہمارے تینوں بچے ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش اور مطمئن ہیں۔ بہت سارے عذاب جھیلنے کے بعد قسمت نے میری زندگی میں احسن کی صورت خوشیاں بھیج دی ہیں۔ میں اور احسن مل کر اپنے بچوں کی پرورش کرتے اور سارا کو یاد رکھتے اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکے تھے۔